نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے انتہائی مختصر سورت سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بیت رہا ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، نبی پاک نے فرمایا۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ حسب دستور یہ جمعۃ المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ فاضلہ سیدہ نساء الجنہ سیدہ نساء العالمین، وہ ذات، وہ ہستی جس کو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی، ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کیا جائے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے، آج ان کی شانیں ہم نے کیا بیان کرنی ہے، ان کے مرتبے ہم نے کیا بیان کرنے ہیں،
آج ان کے وسیلے سے ہم نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، کیونکہ جو حالات ہیں، رمضان کا جمعہ ہو اور اس طرح کا ہو، آج اس سیدہ کے وسیلے سے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی بلاؤں سے ہم نے نجات مانگنی ہے۔ الہی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ یہ پہلا عشرہ ماہ رمضان کا اور پہلا جمعہ، پہلا عشرہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت فرمایا۔ یا اللہ تو بھی کچھ کہہ کہ رحمت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ماہ رمضان کا عشرہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور میرے نزدیک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور مجھ سے پوچھو تو ساری کائنات کی رحمت میرا محبوب ہے۔ ساری کائنات کی رحمت میرا محبوب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کی رحمت میرا محبوب ہے۔ ساری کائنات کی رحمت ہمارے آقا و مولا ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی رحمت سیدہ فاطمہ ہیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں نا، لیکن ہم مانتے نہیں اس بات کو، اس بات کو ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہندو کلچر ہے نا، ہندو کلچر ہے ہمارے، اس وہاں سے آئے نا، تو وہ آج تک وہ تہذیب ہمارے ساتھ، ہمارے دماغوں کے اندر چل رہی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا آج ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوش نہیں ہوتے ہم، بے شک اوپر سے اظہار بھی کریں خوشی کا، لیکن اندر سے خوش نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، 4 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب آپ کی عمر مبارک 25 سال اور آپ کی زوجہ اول، خاتون اول سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ان کی عمر مبارک 41 سال، 25 سال اور 41 سال پہلی شادی ہو رہی ہے، اور جتنی بھی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ
खतीजत कुबरा के बतन मुबारक से हुई है। हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये 4 बेटियां हैं आपकी 4 बेटियां हैं, एक नहीं सिर्फ। अहले सुन्नत और तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है, मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 2 बेटे हज़रत खतीजतुल कुबरा के बतन से, एक हज़रत अब्दुल्ला और एक कासिम। इन दोनों के आगे नाम तैयब भी, ताहिर भी, इन्हीं दोनों के ये इल्काब और अस्मा हैं। 2 बेटे हैं और एक बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत मारिया किब्तिया, जो कि आपकी लौंडी हैं, उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। ये वो हज़रत इब्राहीम हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोद में बैठाया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ सैयदना इमाम हुसैन को बैठाया हुआ है। दोनों बेटों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में बैठाया हुआ है, तो प्यार कर रहे हैं। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तूने कहा मेरा हबीब है, महबूब है, मुझसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। देखो अपने इन बेटों से प्यार कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील जा ना, इज़राइल जाके आज़मा ले कि मेरा महबूब मुझसे प्यार करता है या किसी और चीज़ से प्यार करता है। तो जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज़ की, अल्लाह कहता है कि महबूब ये 2 बेटे आपने अपनी गोद में बैठा रखे हैं, एक मुझे दे दो, एक अपने पास रख लो। एक मुझे दे दो, एक अपने पास रख लो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बेटों को मोहब्बत भरी निगाह से देखा, प्यार भरी निगाह से देखा। कभी अपने लख्ते जिगर इब्राहीम को देखते हैं और कभी अपनी बेटी के लख्ते जिगर इमाम हुसैन को देखते हैं। फिर सोचते हैं किसको अल्लाह की बारगाह में भेजूं। तो जिब्रील से कहा, जिब्रील ये जो मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर इब्राहीम है, इसको ले जाओ, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो जाकर, और मेरे बेटे हुसैन को रहने दो। अगर ये बेटा इब्राहीम जाएगा, फ़कत मोहम्मद को दुख होगा, फ़कत मुझ मोहम्मद को दुख होगा, और अगर हुसैन जाता है तो मोहम्मद को भी दुख होगा और मेरी बेटी फ़ातिमा को भी दुख होगा, और मैं मोहम्मद नहीं चाहता कि मेरी फ़ातिमा का दिल दुखे। 4 साहबजादियाँ, 2 बेटे, ये 6 औलाद, 6 जो नस्ल है ये हज़रत खतीजतुल कुबरा के बतन से, और एक बेटा हज़रत मारिया किब्तिया के बतन से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये आदत है कि जब भी उसके प्यारों पर कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई बहतान लगता है, कोई उनकी कसरे शान करता है, कसरे शान बयान करता है, शान के अंदर कमी करता है, कोई उन पर इल्ज़ाम लगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए असबाब मुहैया करता है। मखलूक से, अपनी मखलूक से असबाब मुहैया करता है उनकी पाकदामनी के लिए, उनकी इफ़्फ़त व तहारत के लिए, उनकी पाकीज़गी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اہتمام فرماتا ہے۔ انبیاء ہوں، رسل ہوں، پاک طیب طاہر لوگ ہوں، جب بھی ان پر کوئی الزام لگتا ہے، بہتان لگتا ہے، تو اللہ رب العزت مخلوق سے ان کا اہتمام فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت مریم بنت عمران جو کہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زارا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ حضرت مریم پر جب الزام لگا، الزام کیا لگا کہ مریم نہ تمہاری شادی ہوئی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، نہ تمہاری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی تم ایسی تھی، خاندان آپ کیسا تھا، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے آپ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے ہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ دم سے۔ کہتے ہیں دم اثر نہیں کرتا، قرآن پڑھو تو تب نا۔ اللہ کرے کہ تم پر بھی کسی کا دم اثر کر جائے۔ جبریل امین نے دم کیا تھا، جبریل امین نے دم کیا تھا، دم سے، جبریل کے دم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن ہے یہ، پڑھو قرآن پاک کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لوگوں نے کہا مریم کیا معاملہ ہے، یہ گناہ تم نے کیا ہے؟ فرمایا نہ، گناہ نہیں۔ تو کہنے لگے پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فرمایا مجھ سے بات نہ کرو، بچہ اللہ نے دیا ہے، میں عفت و طہارت کا پیکر ہوں، پاکیزہ ہوں، پاک دامن ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ جب تنگ کیا زیادہ نا تو حضرت مریم نے کہا پھر مجھ سے نہ پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح آیا ہے، خود اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مریم پہلے ہی عجیب معاملہ ہوا ہے، اوپر سے الٹی بات کر رہی ہے، بھلا پنگوڑے میں، گود میں معصوم ننھا بچہ ابھی چند دن کا ہے، بھلا وہ بھی کبھی بولتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا جب انبیاء کی عصمت کا معاملہ آئے، انبیاء کی ماؤں والدین کی عصمت کا معاملہ آئے، ان کی عزت کا معاملہ آئے، تو پھر ہر وہ چیز بولتی ہے جو کبھی نہیں بولی، ہر وہ چیز بولتی ہے جو کبھی نہیں بولی۔ تم پوچھ لو بچے سے۔ تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس پنگوڑے کی طرف آگے بڑھے اور دیکھا چھوٹا ننھا معصوم بچہ انگوٹھا لیے ہوئے منہ میں کھیل رہا ہے، آنکھیں روشن ہیں، چہرہ روشن ہے، اور اس ننھے پنگوڑے والے بچے نے ان سارے لوگوں کو دیکھ کر کہا تم پوچھتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں؟ تو قرآن کہتا ہے وہ بچہ بولا قالا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ حضرت ایک اور قرآن پاک سے واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان پر الزام لگا
زلیخا نے الزام لگایا. الزام کیا لگایا؟ کہ یوسف میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا. یہ ایک کذب تھا، زلیخا کا جھوٹ تھا. خود ہی بلوایا 7ویں کوٹھلی کے اندر، خود ہی اظہار کیا گناہ کا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنی جان چھڑائی تو وہ پیچھے بھاگتی دروازے کھلتے گئے. پہلا دروازہ کھلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 دروازے کھل گئے. اور آگے عزیز مصر وہ کھڑا ہے. اب سانس پھولی ہوئی ہے زلیخا کی، دیکھا آگے عزیز مصر کھڑا ہے تو اس نے فوراً پینترا بدلا، مکر کیا، عورت کا مکر. اللہ اس سے بچائے. تو فوراً کہنے لگی عزیز مصر سے، اپنے خامد سے کہنے لگی، دیکھو نا، اس کو ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور آج یہ ہماری ہی عزت پر حملہ کرنے لگا ہے، ہم پر ہی بری نظر کرنے لگا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا، عزیز مصر، اس طرح کا کام ہم نہیں کرتے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اصل والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ جس گھر کا نمک کھائیں اسی پر بری نظر رکھیں. یہ خاندانی لوگ نہیں کرتے، اصل لوگ نہیں یہ کرتے. یہ ان لوگوں کی سرشت ہے جن کا خون گندا ہوتا ہے، اور انبیاء سے بڑھ کر صاف خون کس کا ہوگا؟ ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا، میری زوجہ کہہ رہی ہے، میری بیوی کہہ رہی ہے. کہنے لگے غلط کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا کس طرح غلط؟ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، غلط کس طرح کہہ رہی ہے؟ کہتے غلط کہہ رہی ہے. جب بات بڑھی نا، مختصر کر رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، چلو آپ اگر مجھ پر یقین نہیں کرتے، یہ آپ کی عزیزہ ہے. آپ کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، یہ آپ کی عزیزہ ہے، آپ کے محل کے رہنے والی ہے، اس کی گود کے اندر بچہ ہے، اس بچے سے پوچھ لو کہ یوسف گنہگار ہے یا زلیخا گنہگار ہے. تو عزیز مصر نے کہا، یوسف ایک تو جرم کیا ہے معاذ اللہ تو نے پہلے، اور پھر کہتا ہے بچے سے پوچھ لو. بھلا گود کے بچے بھی کبھی بولتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں، جب انبیاء کی عصمت، طہارت، پاکیزگی کا معاملہ آئے تو پھر گود کے بچے بولتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس عورت کی گود سے بچہ بولا کہ عزیز مصر فیصلہ کر لیتے ہیں، جو موقع ہے اس موقع کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تم دیکھو، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف گنہگار ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف پاک ہے، زلیخا گنہگار ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. جب بھی اللہ رب العزت کہ ولیوں پر، نبیوں پر، پاک لوگوں پر کوئی الزام لگتا ہے تو اللہ رب العزت مخلوق سے ان کی عفت و طہارت کا اہتمام فرماتا ہے. لیکن اپنے محبوب کی باری اور اپنے محبوب کا معاملہ جدا ہے. محبوب پر یا محبوب کی آل پر یا اہل بیت پر جب کوئی الزام لگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مخلوق سے ان کی عفت و طہارت کا اعلان نہیں کرواتا، بلکہ خود اللہ اعلان کرتا ہے، خود اللہ اعلان فرماتا ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، مختلف مقامات ہیں، اشارے کر رہا ہوں. مکے کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون کہا کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے. تو اللہ رب العزت فرمایا، محبوب بولے لگے میں پاگل مجنون نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں. تو اللہ نے فرمایا، محبوب آپ خاموش رہو، ما انت بنعمت ربک بمجنون. محبوب یہ بکواس کرتے ہیں، یہ تمہیں پاگل کہتے ہیں، پاگل وہ ہیں، آپ تو مجنون نہیں ہو. مکہ کے کافروں نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہمیں لے کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، یہ محبوب شاعر ہے. تو محبوب بولنے لگے کہ میں شاعر نہیں ہوں. تو اللہ نے فرمایا، محبوب آپ خاموش رہو، میں ان کو جواب دیتا ہوں، ما ہوا بشاعرین، یہ میرا محبوب شاعر نہیں ہے، یہ
قرآن ہمارا کلام ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ویسے ہی اپنی طرف سے کلام بولتا ہے، اپنی طرف سے یہ بات کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ لست مرسلن، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہو، ہم جواب دیتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، اللہ فرماتا ہے اے سید سردار شاہ جی آپ خاموش رہو، ہمیں قرآن کی قسم آپ رسول ہیں۔ یاسین کا معنی اے شاہ جی، اے سید صاحب۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ میرا محبوب یہ مرسلین کا، رسولوں کا سردار ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ پھر وحی کا انقطاع ہوا، اشارے کر رہا ہوں قرآن سے، وحی کا انقطاع ہوا، کچھ عرصہ وحی آئی، جبریل امین وحی لے کر آتے رہے، پھر ایک وقت آیا وحی کا آنا رک گیا۔ دشمنوں نے، کیونکہ وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں دشمن، فوراً انہوں نے کہا کہ محمد کا جو دوست تھا، جو یار تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اب وحی نہیں آ رہی، اب وہ باتیں نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی وہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جب وحی منقطع ہوئی، تھوڑی دیر رکی، تو نبی پاک کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کیونکہ جب یار روز کلام کرتا تھا، ایک دن یار کلام نہ کرے تو پھر عاشق ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو وحی رک گئی، انہوں نے تانا دیا، الزام لگایا کہ اس کا یار اس کو چھوڑ گیا ہے، اس کا محبوب اس کو چھوڑ گیا ہے۔ تو فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرے طیب پاک سونے چہرے کی قسم، وَالضُّحَىٰ، تیری زلفوں کی قسم، اللہ کہتا ہے تیرا رب تجھے کیوں چھوڑے گا؟ ما ودع ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت جب محبوب کی باری آتی ہے تو پھر مخلوق کے حوالے نہیں کرتا، تو میرا حبیب ہے، سارے نبیوں کو نبوت تیرے صدقے میں دی ہے، اور اب خود تیرے ہر جو تجھ پر الزام لگ رہا ہے، بہتان لگ رہا ہے، تیرا رب تجھے جواب دے گا۔ ان لوگوں کو جو بہتان لگانے والے ہیں، جو اتہام لانے والے ہیں، ان کو خود تیرا رب جواب دے گا۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب کی بات، اور یہ جو صورت ہے سورہ کوثر، یہ بھی اس کا جواب ہے، ایک الزام کا جواب ہے، ایک بہتان کا جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے سیدہ خدیجہ سے اور 1 بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ سے، 3 بیٹیاں نبی پاک کی حیات طیبہ کے اندر ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا وصال نبی پاک کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ میں، حضرت قاسم کا وصال ظاہری حیات طیبہ میں، اور آپ کے آخری بیٹے حضرت عبداللہ، چھوٹی عمر تھی، ان کا بھی وصال ہو گیا، یہ بھی فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوئے نا حضرت عبداللہ، اور ایک ہی بیٹے تھے آخری یہ، اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ بے شک دشمن ہو نا، جب اس کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے، کتنی بھی ناراضگی ہو، کتنا بھی اندر رنج ہو،
وہ آ کر اظہار تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ یہ کرتے ہیں، بے شک کتنی دشمنی ہو، لیکن ہائے افسوس ان لوگوں پر کہ اللہ کے محبوب کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے تو انہوں نے اظہار افسوس کی بجائے تانے دینے شروع کیے، تانے دینے شروع کر دیے۔ تانے کیا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ ابتر ہو گیا ہے، مقطوع نسل ہو گیا ہے، مقطوع نسل ہو گیا ہے، اس کی جڑ کٹ گئی ہے۔ یہ بڑی دین کی باتیں کرتا تھا، میں اسلام لایا ہوں، قرآن لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، یہ ساری چیزیں لایا ہوں، اب اس کے جانے کے ساتھ ہی اس کا معاملہ بھی دین بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ مقطوع نسل ہو گیا، جڑ کٹا ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، تو غم زدہ نہ ہو۔ محبوب اگر یہ تیرے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کرتے، اظہار غم نہیں کرتے، تیرے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں اور تیرے بیٹے کے جانے پر یہ تیرے ساتھ افسوس نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ اگر یہ اظہار غم نہیں کرتے، تیرے ساتھ اظہار محبت نہیں کرتے، تیرا رب جو ہے جو تیرے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کو ابتر کہتے ہیں نا، جو آپ کو مقطوع نسل کہتے ہیں نا، جو آپ کو جڑ کٹا کہتے ہیں نا، جو آپ کو اتر اور نکتر کہتے ہیں نا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو سنو محبوب ہم تمہارے خدا ہیں، ہم تمہارے الہ ہیں، ہم کائنات کے بنانے والے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں نسل چلے گی تو آپ کی چلے گی اور یہ مقطوع نسل ہوں گے، ان کی نسل نہیں چلے گی، نسل محبوب آپ کی چلے گی۔ اور پھر دیکھو وہ جو تانا دینے والے تھے، نبی پاک کو ابتر کہنے والے، مقطوع نسل کہنے والے، ان کے ہاں اولاد کیسی تھی؟ نبی پاک کے ایک ہی بیٹے فوت ہو گئے، کوئی بیٹا نہیں، اب کوئی بیٹا نہیں، عبداللہ وہ بھی وصال کر گئے ہیں۔ اور وہ مکے کے کافر، رئیس، قریش، سردار، وہ فخر کرتے تھے اپنی اولادوں پر، کسی کے 14 بیٹے، کسی کے 16 بیٹے، کسی کے 18 بیٹے، اور انہیں یہ گمنڈ تھا، انہیں یہ فخر تھا، ان کے اندر یہ کبر اور تکبر تھا کہ ہماری نسل چلے گی قیامت تک۔ آج پڑھ لو، دیکھ لو، آزما لو، جج کر لو، ابو جال کی نسل کوئی نہیں، ابو لہب کی نسل کوئی نہیں، عتبہ و شیبہ کی نسل کوئی نہیں، عاص بن وائل کی نسل کوئی نہیں، اور قیامت تک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے نبی پاک کی نسل چلتی رہے گی۔ محبوب یہ گمنڈ کرتے ہیں، انہیں اپنے بیٹوں پر ناز ہے کہ ہم ان بیٹوں سے نسل چلائیں گے، بے شک ان کے 20 بیٹے ہیں، لیکن محبوب ہم بھی خدا ہیں، آپ کے لیے اپنے قوانین کو تبدیل کریں گے ہم۔ قانون یہ ہمارا، قانون یہ ہے، طریقہ یہ ہے ہمارا کہ ہم جنس سے جنس پیدا کرتے ہیں، ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ جنس سے جنس پیدا ہوتی ہے، اونٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے، چڑیا سے چڑیا پیدا ہوتی ہے، کوے سے کوا پیدا ہوتا ہے، بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے،
جن سے جنس پیدا ہوتی ہے، اور ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں گے، پہاڑی سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کریں گے۔ اور محبوب قانون یہ ہے، دستور یہ ہے کہ نسل باپ سے چلتی ہے، نسل باپ سے چلتی ہے، اور محبوب آپ کے حوالے سے ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں گے۔ ساری کائنات کے افراد کی نسل باپو سے چلے گی، اور محبوب آپ کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلے گی، آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور پھر دیکھو میدان کرب و بلا میں ایک ہستی باقی رہ گئی، ایک ہستی، اور وہ کون ہے؟ وہ سیدنا امام زین العابدین، امام سجاد۔ ان دین کے دشمنوں نے، ان یزیدیوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بڑوں کی سوچ کو پورا کریں گے، اس نسل کو ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ابتر ہو جاؤ گے، لیکن میرا محبوب ابتر نہیں ہوگا، میرا محبوب جڑ کٹا نہیں ہوگا، میرا محبوب مقتول نسل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے سارے سیدنا امام حسین کو، علی اکبر کو، اصغر کو، قاسم کو، عباس کو، اون و محمد کو، ابان و انصار کو، سب کو کربلا کے اندر قتل کر دیا کہ تاکہ محمد کی نسل آگے نہ چلے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہستی کو بچا لیا، انہیں کہا چلو ایک کو رہنے دو، ایک سے کون سا نسل چلنی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں خدا ہوں، میں ایک سے نسل چلاؤں گا۔ آج یزید کا بیٹا کوئی نہیں، کیا ہے کوئی؟ اگر ہے تو اس پر 1000 بار لعنت ہے، اس پر 1000 بار لعنت ہے اگر کوئی یزید کا بیٹا ہے۔ اور وہ اگر ہے تو چھپ چھپا کے بیٹا ہے۔ وہ کچھ بیٹے ہیں نا جو چھپائے جاتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے، جو چھپائے جاتے ہیں دکھائے نہیں جاتے، کیونکہ اصل نہیں ہوتے نا۔ تو اگر ہے بھی کوئی تو اپنے آپ کو دکھاتا نہیں، کہتا نہیں میں یزید کا بیٹا ہوں۔ لیکن آج امام زین العابدین کے بیٹے فخر سے یہ سید، یہ سادات، اگر دیکھنا ہو تو خواجہ اجمیری کو دیکھو نا، داتا اجمیری کو دیکھو، شاہ نقشبند بخاری کو دیکھو، یہ سارے سید، یہ سیدنا امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ اور اللہ رب العزت قیامت تک ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی، سارے سبب ختم ہو جائیں گے، اور ایک نسل باقی رہے گی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ اور یہ نسل چل رہی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ ان کافروں کو بڑا مان ہے، بڑا گمنڈ ہے کہ ہمارے 20 بیٹے ہیں، ہماری نسلیں چلیں گی۔ اللہ نے فرمایا ان کی نسلیں نہیں چلے گی، محبوب نسل آپ کی چلے گی، اور ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں گے، نسل بھی آپ کی بیٹی سے چلائیں گے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کو نبی پاک نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے، اللہ سے کچھ لینا چاہے، تو اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے۔ اور وسیلہ کس کا پیش کرے؟ اہل بیت اطہار کا، سیدہ فاطمہ کا۔ تو اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء ربانیین کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ ضرور بالضرور عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ دیکھیں قرآن پاک، فتلقى آدم من ربہ کلمات فاتاب علیہ، ساری تفاسیر پڑھیں۔ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ سے سیکھے، اور پھر ان کلمات کو سیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر
توبہ کی تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اب آدم علیہ السلام نے یہ جو کلمات سیکھے ہیں نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلماتٍ، یہ جو کلمات سیکھے ہیں یہ کلمات کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک عرصہ بیت گیا، روتے روتے جنت سے واپس آئے، روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کوئی معاملہ حل نہ ہوا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام کو پرانا گھر یاد آیا جنت کے اندر، تو جنت کے اندر دیکھا کہ درخت ہیں، دروازے ہیں محلات کے، تو ان محلات کے دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور پھر درخت ہیں، درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں علی لکھا ہوا ہے، کہیں فاطمہ لکھا ہوا ہے، کہیں حسن لکھا ہوا ہے، کہیں حسین لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہ میرے دل کے اندر یہ بات القاء ہوئی کہ یہ جو نام لکھے ہیں، چلو ان ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان ناموں کا، کیونکہ اللہ رب نے جنت کے اندر ان لوگوں کے نام لکھے ہیں، تو ویسے تو نہیں لکھ دیے، نام تو ان کے لکھے جاتے ہیں جو پیارے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھو مسجد نبی کے اندر وہ نام لکھے ہیں صحابہ کے، وہ نبی کے پیارے صحابہ ہیں، اس لیے نبی پاک نے نام لکھوا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے پیارے ہیں تو ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا، یا اللہ اپنے محبوب محمد کا صدقہ، علی کا صدقہ، فاطمہ کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ نے فوراً توبہ قبول کر دی، فوراً توبہ قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے پوچھا آدم یہ تجھے کیسے خیال آیا کہ تو نے ان کا وسیلہ دینا ہے؟ تو عرض کی یا اللہ میں نے جنت کے اندر ان کے نام پڑھے تھے، تو ظاہر ہے تیرے محبوب ہیں، تیرے مقبول ہیں، تیرے پیارے ہیں، اس لیے ان کا وسیلہ دیا ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ان کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے۔ نہ آدم یافت توبہ نہ نوح اصغر کے نجینا، اگر آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو وہ بھی ان کے صدقے میں، اور اگر نوح کی کشتی کنارے لگی ہے تو وہ بھی ان کے صدقے میں لگی ہے۔ اور اگر آج امت اپنی کشتی کنارے لگوانا چاہتی ہے تو آؤ سیدہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سیدہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، اس پاک بی بی کا وسیلہ لے کر آئے ہیں جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، اس پاک بی بی کی عفت و طہارت کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، اس کے پردے کا وسیلہ لے کر آئے ہیں جس کے تلووں کو کبھی زمین نے نہیں دیکھا۔ یا اللہ اس پاک تیرے محبوب کی بیٹی کا وسیلہ لے کر آئے ہیں جو عفت و طہارت کا پیکر ہیں، جو عبادت گزاری کا پیکر ہیں، ہم وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہم سے عذاب کو اٹھا لے، یہ جو کرونا کا عذاب ہے اس سے ہم کو اٹھا لے، ہمارے لیے اپنے گھر کھول دے، مسجدیں کھول دے، عبادت کی جگہ کھول دے، ہمارے دل اپنی محبت کے لیے کھول دے۔ اس سیدہ کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ اس سیدہ کا صدقہ لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ، سیدہ فاطمہ کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، امام حسن کا صدقہ، امام حسین کا صدقہ، علی المرتضیٰ کا صدقہ، محبوب خدا کا صدقہ، امت مرحوم کی مشکلیں آسان کر دے۔ ماہ رمضان کا جمعہ ہو اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس وقت جو پورا عالم اسلام، پوری دنیا اس وائرس سے پریشان ہے، مسجدیں بے آباد ہو چکی ہیں، اللہ کے گھروں کو، اور یہ قصور ہمارا اپنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے نا، تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پر اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو آج جو
کعبہ بند ہوا ہے، مسجد نبوی بند ہوئی ہے، تو سوچو اس بات کو، مسجدیں بند ہوئی ہیں، سوچو اس بات کو مسلمانوں، یہ اللہ نے ہم پر اپنے دروازے بند کیوں کیے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ عالم اسباب ہے نا، یہ اسباب کا جہان ہے، اسباب سے سارے کام ہوتے ہیں، اس کا سبب کوئی بھی ہو، لیکن اصل بات اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اس کے رسول کی ناراضگی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی بارگاہ کے دروازے بند کر دیے، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، کہ اس امت کو کوئی عقل آئے، شعور آئے کہ تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اگر تمہیں نجات چاہیے، عزت چاہیے، رفعت چاہیے، بلندی چاہیے، بخشش چاہیے، جنت چاہیے، تو وہ جنت کا مالک اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور یا محبوب کی آل ہے، ان کی بارگاہ میں رہو۔ اور پھر ایک تو ان کے وسیلے سے ہم ماہ رمضان کے اندر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اہل بیت اطہار سیدہ فاطمہ اور ان کی آل کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ دوسری بات، ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی اور ابو داؤد شریف کی، جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے اکثر پڑھا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ کے ابا جان کے ہاں کچھ کنیزیں مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھو، چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھا اٹھا کر آپ کے کندھے پر نشان پڑ گئے ہیں، یہ کونین کی شہزادی ہے۔ سیدہ نساء العالمین ہے، کونین کی شہزادی ہے، اور گھر کا معاملہ کیا ہے؟ خود اپنے کندھوں پر مشکیزہ ڈال کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر جو نخرے کرتی ہیں، وہ سبق سیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اور خود چکی پیستی ہیں، پیستی تھی خود شہنشاہ زادی، ذرا چکی کی کوئی قسمت تو دیکھے۔ تو حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ جاؤ ابا جان کے پاس اور جا کر عرض کرو کہ ایک غلام، ایک کنیز ہمیں بھی دے دی جائے تاکہ کام کے اندر آسانی ہو جائے، پانی بھر لایا کرے، چکی پیس دیا کرے۔ تو بخاری اور ابو داؤد سیاستہ کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی کے کہنے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوئی۔ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں اور مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی داخل ہوئی، دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے، اصحاب رسول نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ دیکھ کر واپس لوٹ آئی، پاس نہیں گئی، کوئی بات نہیں کی، واپس لوٹ آئی اور اپنے گھر آ گئی۔ تو مولا علی نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی کہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے شرم محسوس کی کہ ان کے سامنے اظہار کروں، اپنا مدعا بیان کروں اپنے ابا کے حضور، مجھے شرم آئی تو میں واپس آ گئی۔ تو شام پڑ گئی، نبی پاک رات کو شام کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آج آپ آئی تھیں، دیکھ کر واپس لوٹ گئی، کچھ کہا نہیں، سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، واپس آ گئی تھی۔ تو عرض کرنے کے ابا جان میں آپ کی مجلس میں گئی تھی، علی نے مجھے بھیجا تھا، اور دل کے اندر ایک تمنا آرزو لے کر، ایک دعا لے کر، ایک التجا لے کر گئی تھی، لیکن اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر میرے دل نے نہیں چاہا کہ میں کچھ سوال کروں۔ اب تھوڑا سا غور کریں اس بات پر، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ سے ان کے ہوتے ہوئے نہیں، اصحاب رسول سے ہوتے ہوئے نہیں مانگتی، جو سیدہ اپنے باپ سے
اپنے آقا مولا سے وہ نہیں مانگتی، شرم و حیا کا پیکر بن کر ان کے سامنے نہیں آتی، ان اصحاب کے سامنے نہیں آتی، وہ سیدہ باغ فدق کو مانگنے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کرے گی یا یہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ نہ، یہ سب جھوٹی روایات ہیں۔ سیدہ طیبہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ یہ فدق کے معاملے، یہ جھوٹی روایات کہ سیدنا عمر فاروق نے معاذ اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اصحاب رسول نے آل بیت اطہار کے ساتھ یہ کیا، یہ سب جھوٹی روایات ہیں، ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ وہ سیدہ واپس آئیں، نبی پاک نے پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی بتاؤ؟ تو عرض کی ابا جان علی نے بھیجا تھا کہ جا کر ایک کنیز، ایک غلام مانگ لاؤ تاکہ جو ہاتھوں کو سکون مل جائے، کندھوں کو سکون مل جائے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا تو نے خادم، کنیز، غلام کو مانگا ہے، میں نے تو وہ بدر والے جو شہداء تھے نا ہمارے، ان کے بچوں کو میں نے سب بچے دے دیے، وہ غلام، وہ عورتیں ان کو دے دیے میں نے۔ اب تو میری بیٹی ہے، تیرے لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں، تو اس وظیفے پر عمل کیا کر، تو انشاءاللہ تجھے کسی غلام کی، کسی کنیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ 33 بار، بولو نا یار، 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ 100 کا عدد، ٹھیک ہے۔ آپ فرمایا بیٹی یہ تو پڑھا کر، پھر جب تو یہ پڑھے گی، تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں اسے تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، بیٹی تو یہ پڑھا کر، اس کے پڑھنے کے بعد تجھے نوکروں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ تسبیح نبی پاک سے سنی ہے، زندگی کا ایک دن بھی نہیں آیا کہ علی نے اس تسبیح کو قضا کیا ہو، سوائے ایک دن قضا نہیں کیا، تاخیر ہوئی تھی، اور وہ بھی جنگ میں شریک تھے حضرت مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں ہر روز میں یہ تسبیح پڑھتا تھا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، کیا دیکھتے؟ فاطمہ کوئی اور کام کر رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، چکی۔ تو آج سیدہ فاطمہ کے ذکر پاک کے حوالے سے ان کا جو سبق ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ کیا ہے کہ ہم تسبیحات فاطمہ کا آغاز کریں، ہر روز 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ 2 سبق آج ذکر پاک کے حوالے سے۔ ایک، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں، اہل بیت اطہار کا وسیلہ سب سے مقبول ترین وسیلہ، سب سے منظور ترین وسیلہ وہ اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے تسبیحات فاطمہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔